قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، رمضان مبارک کے پرکیف لمحات میں قرآن رہنما ہے، اس نام سے ہمارا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے کچھ رہنما اصول وہ بیان کیے ہیں کہ جو انسان کی دنیاوی زندگی کو بھی تبدیل کرتے ہیں اور اسے آخرت کی راہ کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں۔ اس کے جہاں ظاہر کو سنوارتے ہیں وہیں باطن کو بھی سنوارتے ہیں۔ روحانیت اس کی اس سے بڑھتی ہے، دل کا اطمینان اور سکون اسے حاصل ہوتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور جن کا بھی تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہو جائے ان سے محبت کرنا، اور جتنا وہ تعلق بڑھتا جائے ان سے محبت بندے کی بڑھتی جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کے دلوں میں جس ذات کی، جس ہستی کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد جس کا تعلق جتنا زیادہ اللہ پاک سے ہوتا ہے اس ذات سے اتنی ہی زیادہ ٹوٹ کر محبت کی جاتی ہے، اور یقیناً اللہ پاک کی ذات سے سب سے بڑھ کر جو تعلق ہے وہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ پھر اس کے بعد مخلوق میں جس ہستی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبلہ محبت ہے، محبت کا جو محور ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لہذا جس کا تعلق جتنا زیادہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی ان سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خاندان کے افراد ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کا، آپ کے مبارک جسم کا حصہ ہیں، آپ کا خون ہے، تو جتنی زیادہ ان سے محبت اور الفت ہوگی یہ حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، چونکہ ان کا تعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، یہ وہ مقدس اور پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کے ساتھ رہنے کے لیے چنا۔ لہذا ان سے بھی جو محبت ہے وہ حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے جو محبت کرنے کا حکم ہے اسے بھی سنیں گے، اور اس کے فوائد بھی سنیں گے، اور اسلاف کے اس حوالے سے، یعنی بزرگوں کے اس حوالے سے جو انداز تھے، کس طرح وہ اہل بیت اطہار سے محبت کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم، ان کی تکریم کیا کرتے تھے، کچھ باتیں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی سنیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے قبل جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ جو اس معنی کو پورے طور پر ہمارے سامنے واضح کرتی ہے وہ سماعت فرمائیے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم بہ من نعمہ، یعنی اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔
یعنی اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم واقعی اللہ پاک سے محبت کرتے ہو تو اب اس محبت کا تقاضا یہ بنے گا کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ وجہ وہی جو میں پیچھے عرض کر کے آ چکا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مخلوق میں سب سے بڑھ کر تعلق ہے اللہ پاک سے، یعنی اللہ پاک سے جس ہستی کا سب سے بڑا تعلق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، جب مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی اہل بیت اطہار کی محبت کی جو وجہ بیان کی، خاص وجہ، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق ہونا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اور ظاہر ہے کہ بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اولاد سے بھی اس کو محبت ہوتی ہے۔ اگر کسی سے محبت کرے اور اس کی اولاد سے نفرت کرے تو پھر اس کی محبت کامل نہیں ہوتی۔ محبوب کی گلی کا کنکر پتھر بھی محبوب ہوتا ہے، تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کا مبارک جسم کا ٹکڑا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے بہت سارے مقامات پر اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان فرمایا، چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ الشورى میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں تمہیں تبلیغ دین کرتا ہوں اس پر میں کسی اجرت کا تم سے سوال نہیں کرتا، کسی بدلے کا تم سے سوال نہیں کرتا۔ یعنی میں اللہ پاک کے دین کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، جنت کے راستے پر لے کر تمہیں چلتا ہوں، جہنم کے راستے سے تمہیں دور کرتا ہوں، تو یہ جو انعامات میں تمہارے اوپر کر رہا ہوں، میں تمہیں راہ حق کی طرف لے کر آ رہا ہوں، تمہاری بھلائی کی طرف لے کر آ رہا ہوں، تو اس میں میری تم سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے بدلے تم مجھے کچھ دو، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ لیکن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی یہ حکم ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى، لیکن جو قرابت داروں کی محبت ہے وہ، اس کے بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ میں تمہیں تبلیغ دین کرتا ہوں، کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو میرے قریبی ہیں یعنی میرے اہل بیت ہیں ان سے تم محبت کرو، یعنی ان سے محبت کا حکم خود اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو قریبی ہیں، ان کے جو گھر والے ہیں، ان سے محبت کرو۔ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی لے کر آتا ہے ہم اس کی نیکی کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ نیکی سے مراد یہاں پر اہل بیت اطہار کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب ان کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کریں گے تو اللہ پاک ان کے اجر کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، کہ جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہے، وہیں اللہ پاک نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آگے اور آیتیں بیان کرنے سے قبل میں یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں آپ کے سامنے کہ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے غنی بنایا ہے، یعنی جس طرح اللہ جل شانہ کا نام الغنی ہے، اسی طرح نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایک نام اللہ پاک نے الغنی عطا فرمایا، اگرچہ کہ دونوں کے معنی میں فرق ہے کہ جب اللہ پاک کے لیے الغنی کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے الغنی کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک کے علاوہ سب سے مستغنی ہے، کسی کی کوئی حاجت نہیں، ان کو صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کی حاجت ہے، وہی ان کے لیے کافی ہے، وہی ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، باقی وہ کسی کی محبت کے، کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ ہمیں جو محبت کا حکم دیا گیا
کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کریں، آپ کے صحابہ سے محبت کریں، یہ فائدہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، حد سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو اب جو چیز بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور وہ چیز کہ جو ہماری آخرت کے لیے نقصان دہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کامل رہنمائی فرماتے تھے کہ یہ کام ہم کریں تو اس سے ہمارا فائدہ، اور یہ کام کریں تو اس میں ہمارا نقصان۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ خود اللہ پاک کو مطلوب ہے، اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اس لیے جہاں اللہ جل شانہ نے اس بات کا حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک حصہ ہے، اور وہیں ہماری آخرت کے لیے فائدے مند ہے، دنیا میں ہمارے اطمینان، سکون اور روحانیت میں اضافے کے لیے ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی یعنی اپنے اہل بیت اطہار سے محبت کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہم ان سے محبت کریں گے تو آخرت میں تو اس کا جدا گانا فائدہ ملے گا، دنیا میں بھی اللہ پاک اطمینان اور سکون کی نعمت ہمیں عطا فرمائے گا۔ آخرت کا فائدہ اس سے ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اسلاف، یہ جب ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے کوئی فرد آتا تو بڑی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے اور ان کی حاجتوں کو پورا کرتے، اور کہا کرتے تھے کہ اہل بیت اطہار میں سے ہر فرد کو قیامت کے دن اللہ پاک شفاعت میں سے حصہ عطا فرمائے گا۔ ان کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ کل بروز قیامت اپنی شفاعت کے اندر ہمیں مت بھولیے گا۔ تو وہ خدمت کرتے، وہ تعظیم کرتے، وہ تکریم کرتے، لیکن آخرت کے لیے، اور کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کی آخرت کے اندر شفاعت میں حصہ چاہتے ہیں، ہمیں اس شفاعت کے اندر مت بھولیے گا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ پاکیزہ اور مقدس ہستیاں ویسے ہی مخلوق کے دل کے اندر ان کی محبت ڈال دی گئی ہے، وہ ہماری محبت کے محتاج نہیں ہے کہ ہم محبت کریں تو اس سے کوئی ان کے درجے بلند ہوتے ہوں، نہیں، بلکہ ان سے محبت کے اندر فائدہ یہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ یہ حضرات وہ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل تربیت کے مظہر ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی امت سے محبت کیا کرتے تھے، اسی طرح یہ حضرات بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صورت اور سیرت میں مشابہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بڑھ کر ہو۔ ان سب سے زیادہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت ملتی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملتی تھی۔ اخلاق، انداز، چلنے اٹھنے بیٹھنے سب چیزوں کا جو انداز تھا سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ملتا تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی تھی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو چیز ان کو ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اقدس کا ان کو ٹکڑا فرمایا، لیکن سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے ماں باپ ان پر قربان جائیں، ان کے انداز آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ساری رات اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھی، اور بعض اوقات ساری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کی عبادت فقط اللہ پاک سے دعا کرنا ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کثرت کے ساتھ کرتی، اور ان کے لبوں پر جو دعا ہوتی وہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہوا کرتی تھی۔ یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے، وہی سوچ، وہی تربیت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی کہ آپ کی دعاؤں میں جو غالب حصہ ہوتا، اکثر حصہ ہوتا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہی
ہوا کرتا تھا۔ تو یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تربیت کا مظہر تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر اللہ پاک اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انا اعطینا کالکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ جی ہاں، یہ آیت مبارکہ اہل بیت اطہار کی فضیلت میں بھی نازل ہوئی ہے۔ کس طرح؟ اس کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہیں تو ایک تو ہمارا مستقل ایک سلسلہ اس پر موجود ہے کہ ساری کثرت باتیں یہ ہیں جو فقط اس صورت کی تفسیر کے اوپر مشتمل ہے، کئی ایپیسوڈ اس کے موجود ہیں الحمدللہ عز و جل۔ مختصر تفسیر یہ ہے کہ جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کا انتقال ہوا، یعنی آپ علیہ السلام کے 3 شہزادے تھے، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا ابراہیم۔ حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بچپن میں چھوٹے سے تھے اور سب سے پہلے شہزادے تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان فرمانے کے بعد، جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، تو اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی۔ یہ بھی چھوٹے تھے اور ان کا وصال ہو گیا۔ اس پر عاص بن وائل نے بڑی بے ادبی اور گستاخی کی اور کہا کہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابتر ہیں، یعنی ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے، یعنی ان کے لڑکے تو ہیں نہیں، بچے تو ہیں نہیں، لہذا جب یہ دنیا سے جائیں گے تو ان کا نام ختم ہو جائے گا۔ یہ اس بدبخت نے الفاظ کہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جائے گا، یہ آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہے، آج دنیا میں کوئی بھی عاص بن وائل کو جاننے والا نہیں، اس کا نام لینے والا نہیں، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ صرف موجود، نہ صرف چمکتا ہوا، بلکہ دلوں کو چمکاتا ہوا کائنات کے ہر گوشے کے اندر موجود ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کا مقدس نام تو وہ نام ہے کہ جس نام سے بندے کو طہارت حاصل ہو جاتی ہے، پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ صورت نازل فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اس کوثر کے ایک معنی علماء نے یہ بیان فرمائے کہ ہم نے آپ کو بکثرت اولاد عطا کی۔ آپ علیہ السلام کے شہزادوں کے دنیا میں نہ رہنے کی وجہ، اس کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن ان کے زندہ نہ رہنے کی وجہ، یعنی دنیا میں نہ رہنے کی وجہ، اس میں بے شمار حکمتیں موجود تھیں کہ جس وجہ سے ان کو دنیا میں نہیں رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کو صبر کا موقع ملنا، آپ کے درجات کے اندر مزید بلندی ہونا، اور پھر اس کے بعد دیگر معاملات جو خلافت کے حوالے سے تھے، نبوت کے حوالے سے تھے، جس کی ڈیٹیل علماء نے کتابوں کے اندر بیان کی ہے، تو حکمتوں کے پیش نظر آپ کے شہزادے جو تھے وہ دنیا میں رہے نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ کی اولاد دنیا میں باقی رہی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اس کی نسبت اس کے والد کی طرف کی جاتی ہے، سوائے فاطمہ کی اولاد کے کہ ان کی نسبت یہ میری طرف کی جاتی ہے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اولاد ہوگی وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کہلاتی ہے۔ اور اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی بہت زیادہ اولاد عطا کی، تو وہ وعدہ کس طرح پورا ہوا کہ کائنات کے کسی حصے میں چلے جائیں، زمین کے کسی حصے کے اندر چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی قوم کے اندر چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو اسلام کا نام لینے والے افراد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کچھ نہ کچھ افراد مل ہی جائیں گے۔ کہیں جائیں آپ کو سید ملیں گے، کسی مقام پہ جائیں آپ کو سید زادے ملیں گے، کسی برادری کے اندر چلے جائیں آپ کو سید زادے وہاں پر ملیں گے،
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے اس کو اللہ پاک نے کثرت عطا فرمائی، اور حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو آسمان کے ستارے ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امن کا سبب ہیں، اور میرے اہل بیت یہ زمین والوں کے لیے امن کا سبب ہے۔ اس پر امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہر زمانے کے اندر سیدوں کو باقی رکھے گا، اس لیے کہ زمین کا امن، اس کا باقی رہنا یہ اہل بیت اطہار کی وجہ سے ہے، سادات کرام کی وجہ سے ہے۔ وہ باقی رہیں گے تو زمین کا نظام باقی رہے گا۔ جب سادات کرام دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اب وہ باقی نہیں رہیں گے تو زمین جو ہے وہ تتر بتر ہو کے رہ جائے گی، فساد اس کے اندر برپا ہو جائے گا، اور زمین کے خاتمے کا، دنیا کے خاتمے کا وقت یہ آ جائے گا۔ تو یوں اللہ پاک نے اپنے اس وعدے کو پورا فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بڑی شان کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور ان کے جو باطل نظریات تھے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ان کو خدا تسلیم کرتے تھے، پوری سورت کے ابتدائی حصے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دلائل پر دلائل قائم کیے گئے اور ان کی ہر بات کا جواب دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حجت پوری کر دی۔ ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں اور وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ خاموش تھے، ان کو تسلیم کرنا پڑتا تھا کہ اللہ پاک کی ذات واحد ہے، وہی معبود ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس پر دلائل قائم تھے، لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ پاک نے اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ آپ سے حجت کرتے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے تو فقل، آپ ان سے فرمائیے، تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یعنی تم اپنے آپ کو لے کر آؤ، ہم اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں، اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں۔ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں۔ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، اب ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، اور مباہلہ کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر، جو جھوٹ بول رہا ہے اس پر اللہ پاک کی لعنت ہو۔ مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی بندہ، سامنے والا بندہ حجت کے ذریعے نہیں مان رہا، دلیل کے ذریعے نہیں مان رہا، بات کو تسلیم نہیں کر رہا، تو اب نتیجہ یہ ہے کہ سامنے آ جاؤ۔ اب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں کہ اگر جو سچا ہے وہ کامیاب رہے اور جو جھوٹا ہے اس کے لیے ہلاکت ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا، وقت طے ہو گیا کہ فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وقت مقررہ پر خود تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ بچوں میں حضرت امام حسن ہوتے ہیں اور گود میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوتے ہیں۔ ان کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں سے مباہلے کے لیے آتے ہیں۔ جب عیسائیوں کا پادری ان چہروں کو دیکھتا ہے کہ ایسے جگمگ جگمگ نورانی چمکتے دمکتے چہرے کہ جن کے چہرے سچائی کی گواہی دیتے ہیں، جن کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جب اس نے ان چہروں کو دیکھا تو عیسائیوں سے کہا کہ یہاں سے چل دو۔ اگر ان لوگوں نے ہمارے خلاف بد دعا کر دی، ہمارے خلاف دعا کر دی، تو روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ تو ان لوگوں نے جہاں دلائل کے ذریعے بات نہیں تسلیم کی، وہیں مباہلے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم مباہلہ بھی آپ سے نہیں کر سکتے، یہ گفتگو بھی آپ سے نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ جو جھوٹا اس پر لعنت ہو۔ واپس چلے گئے، کیونکہ اپنے باطل ہونے کو وہ بخوبی جانتے تھے اور اب بخوبی جان بھی چکے تھے، مزید ان کے اوپر یہ بات واضح ہو چکی تھی، اس لیے
وہ مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ یہ ڈیٹیل کے ساتھ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے۔ اس سے اہل بیت اطہار کی شان ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ان حضرات کو مباہلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو لے کر آپ آئیں اور ان کے سامنے پہنچیں، اور ان لوگوں کے سامنے بھی ان مبارک ہستیوں کی اہمیت اور ان کی وجاہت اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا درجہ صرف ان کے چہروں کے ذریعے ظاہر ہو گیا۔ رب العزت جل وعلا ان مبارک چہروں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، ان کی زیارت سے اللہ پاک ہمیں مشرف فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں ان مبارک ہستیوں کے دامن میں جگہ عطا فرمائے، ان کی شفاعت میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ کا یہ کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ پاک نے اہل سنت کو یہ سعادت بخشی ہے، یہ توفیق بخشی ہے کہ ہمارے بچے بچے کی گھٹی کے اندر الحمدللہ اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، اور ان کی محبت میں ہی انشاءاللہ دنیا سے رخصت ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں تو بچپن سے ہی مشکلات کے اندر جب کسی ولی اللہ کو پکارا جاتا ہے تو سب سے پہلے یا علی مدد کہا جاتا ہے، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا جاتا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آنے پر ہمارے یہاں ادب و احترام کے ساتھ نگاہیں اور گردنیں یہ جھک جاتی ہیں۔ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام باقر، وہ ہستیاں ہیں کہ بچپن سے ہی ہمارے بچوں کے کان ان کے نام اور دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر ہستی سے محبت عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم اور ان کے ساتھ وفا شعار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔